قرآن مجید میں جو موضوع ہمیں بکثرت ملتے ہیں ان میں سے ایک جنت اور جہنم بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جنت جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اڑی کی، تو اسی لیے یہ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر صبر کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے واقعات پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، اور آج نظروں کے سامنے آج بھی ہو ہی رہا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو گلے لگایا، وہ پسند کر رہے ہیں، اس خون کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کے نام پہ نکلا۔ فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، بچوں کے اندر جو جذبہ ہے، وہ جذبہ وہ اس کانسیپٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں جو موضوع ہمیں بکثرت ملتے ہیں ان میں سے ایک جنت اور جہنم بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جنت جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین، جنت متقیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے اور جہنم کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کفر کرنے والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا مضمون یہ تکرار کے ساتھ ملتا ہے، بار بار ملتا ہے۔ کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ الگ طریقے سے نقشہ کھینچا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا ہے، اور ان دونوں کے معاملات کیا ہیں۔ اور سینکڑوں آیتیں ہمیں ملتی ہے، خاص کر جہنم اور اس میں ہونے والے عذابات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ذات اور جہنم کی وعیدیں ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ تاکہ یہ دنیا کی ظاہری رونق جو ایک انسان کو بہت لذتوں والی لگتی ہے کہ یہ بہت شاندار ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں، اور یہ متاع الغرور جو کہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کو انسان بہت سمیٹ کے رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے 100% اسی میں دینا ہے۔ اس سے بندہ ہوش کے ناخن لے لے۔ بندہ کیا کرے؟ قرآن میں اللہ نے جو تذکرہ کیا، اللہ نے کلام کیا، ایک دنیا میں بولنے والا جب بولتا ہے اور لکھنے والا جب لکھتا ہے، اور اگر وہ ماہر ہوتا ہے، لکھنے میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اگر وہ بولنے میں خطیب ماہر ہوتا ہے، ایک دم بہترین بیانی کرتا ہے، تو لوگ سننے کے لیے اس کو ترستے کہ اس کو سنا جائے۔ لکھنے والا جب لکھتا ہے اور وہ بہت کم لکھتا ہے، لیکن لکھتا ایسا ہے کہ جب وہ لکھے تو پڑھنے کے لیے لوگ ترسیں، تو یہاں پر لکھنے والا کون ہے؟ یہاں پر لکھنے والا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اسی لیے اس متاع الغرور سے انسان ہوش کے ناخن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظوں میں جہنم کی وعید کو بیان کیا۔ لیکن شیطان انسان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈالتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان اسے فائدے کا نظر آتا ہے، پھر وہ اسے مقصد بناتا ہے اور یوں جیتا ہے جیسے آگے کوئی مرحلہ ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اب آگے ہمیں کچھ کوئی حساب اور کتاب نہیں، کوئی مرنا نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جنت جہنم کا ذکر بار بار کیا تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اطاعت کے راستے میں، بندگی کے راستے میں جو بھی مشقت آتی ہے اس کو برداشت کرنا ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مشقتیں برداشت کر لو، اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کے آگے کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کے بعد کی مشقتیں یعنی جہنم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اطاعت و بندگی کے راستے میں آنے والی دشواریاں نار جہنم کے سامنے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور وہ دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اپنا بیشت دیتا ہے، تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ ہر پل ہر روز بھائی اگر 4 دن نکل جائے، آدمی بولتا ہے یار کچھ بہترین بنایا نہیں کھانے کا، کچھ اچھا بنایا جائے، کچھ مہینے نکل جائے کہیں بہترین جایا جائے گھومنے کے لیے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو حق پہ ہونے کے باوجود مووی کا پلان بھی بناتے ہیں کیونکہ لذت چاہیے، مزہ نہیں ملے گا انسان کو زندگی میں، اس کو رونق نظر نہیں آ رہی، اور پھر وہ جو ہے اس پر چلتا ہے اور اس کو بہت مزہ آتا ہے زندگی کے اندر، لیکن اس کے بعد کے جو مزے اللہ اس کو ختم کر دے گا اور اس کی جگہ کیا کر دے گا؟ مزہ کی جگہ سزا کر دے گا۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی التجا کا تذکرہ کیا کہ جہنمی التجا کیا کریں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوں گے، بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوں گے، صرف عذاب ہوگا، اور جنتیوں سے التجا کریں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس گھڑی کو جب جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے ان افیضوا الینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی تو ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو۔ قالوا انما حرمهم علی الکافرین، جنتی کہیں گے یہ نعمت، یہ غذا، یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ نے جنت کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اس اللہ کے دین کو، اس اللہ کے قرآن کو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اس کی نعمتوں کو حرام کر دیا، محرومی، صاف محرومی۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، فالیوم نساہم، آج ہم تمہیں ویسے ہی بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومہم ھذا، جس طرح تم نے روز قیامت کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، کہ روز قیامت تو ملاقات ہونے والی ہی نہیں ہے اللہ سے۔ ہم اتنی چالاکی سے زندگی جیتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا چالاک کوئی نہیں، ہم سے زیادہ تیز دماغ کسی کا چلنے والا نہیں، اور ہم دنیا کے اندر بڑی ماہری سے چالاکی کرتے ہیں، لیکن ملاقات بھی تو کس سے کرنی ہے؟ ملاقات بھی تو جہاں پر کچھ رشوت، کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے، پوری دنیا کا گولڈ انسان بولے گا کہ میں دے دوں مجھے چھوڑ دو، یا اللہ تو پوری دنیا کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، انسان یہ بولے گا پوری دنیا کو جلا دے بس تو مجھے چھوڑیے، جنت میں ڈال مجھے۔ لیکن ملاقات کا ایک انسان کو جس نے یہاں پر بلایا، جنتی کہیں گے تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا، تمہارے اوپر اب کوئی احسان ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم صرف آگ ہی آگ ہے، جو 69 گنا زیادہ شدید ہے دنیاوی آگ سے۔ دنیاوی آگ سے جو ہم نے دیکھی ہے سب سے شدید آگ دنیا کی، اس سے 69 گنا زیادہ شدید آگ ہے۔ تو اب یہ بتائیے راضی کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں، پھر کہیں پہ بھی دنیا میں، مان لیجئے ایک جو ہے مثال لیجئے کہ آدھا گھنٹہ اگر کوئی کڑکتی دھوپ کے موسم میں جائے اور باہر کھڑا کر دے کہ یار رکو ابھی تمہارا انتظام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد کیا حالت ہوتی ہے بتائیے آپ؟ 10 سال تک بات بند ہو جاتی، اس کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے اسی دن، 20 سال کے لیے بات بند ہو جاتی، کبھی کبھی تو جنازے میں بھی نہیں شامل ہوتے۔ اب ذرا بتائیے آدھے گھنٹے کی دھوپ ہم دنیا کے اندر بات، پھر انہی کو راضی کرنا ہے، انہی کے لیے زندگی جینا ہے، اور اپنے لیے جس کی ہم آدھا گھنٹہ ہم دھوپ برداشت نہیں کر سکے۔ اسی ایک ہی مثال میں پوری دنیا کی
حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. صرف ایک مثال لے لو آپ کہ ہمارا شریر پہلی بات تو آدھا گھنٹہ وہ برداشت نہیں کر پایا, رشتے ناطے ٹوٹ گئے اور بہت سارے مسئلے مسائل اس کے اندر ہو گئے. اب ذرا ہم سوچیں کہ 69 گنا زیادہ شدید آگ کا مقابلہ کرنا ہے, اور جہنمی کے لیے کھانا آگ کا, پینا آگ کا, لباس آگ کا, بستر آگ کا, سائبان آگ کا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, کہ لباس آگ کا ہوگا, اوپر جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے, نیچے جو سائبان ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے, ان کے بستر بھی آگ کے ہوں گے. اور جہنم کی غذا کیا ہوگی؟ زقوم اور زریق, کانٹے دار درخت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصْبَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, کہ ایسا کھانا انہیں دیا جائے گا کانٹے دار جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا, جو ان کے حلق کے اندر پھنس جائے گا اور اندرونی اعضاء کو چیرتا ہوا پیٹ میں جائے گا, تمام اعضاء کو خراب کر دے گا اور پھر پیٹ کے اندر جائے گا. اور زقوم کی جو کہ بڑا بدبودار اور کڑوا کسیلا درخت ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا زقوم کے بارے میں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ, اب یہ ذرا سوچئے, اس کا ڈیلی کی ڈش ہے, اس کا ڈینر ہے, اس کا لنچ ہے, اس کا بریک فاسٹ ہے, کیا ہے؟ زقوم اور غریق. تو زقوم کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا کی ساری لذتیں بدمزہ ہو جائیں گی. اتنا شدید بھیانک عذاب جہنم کو ملا کہ اس کا ایک ٹپکا. اب ذرا سوچئے دنیا کے اندر کتنا ممالک ہے, کتنی سٹیز ہیں, اور کتنی طرح کی ڈشیں ہیں, اور کتنا پانی ہے. پانی کے بھی ٹیسٹ الگ الگ. ہم شہد کھاتے ہیں, شہد کے ٹیسٹ الگ الگ. ہم کھجوریں کھاتے ہیں, کھجوروں کے ٹیسٹ الگ الگ. ہم دنیا کی بڑی بڑی مہنگی ڈشیں کھاتے ہیں, بڑے پروڈکٹ کھاتے ہیں, ان کے ٹیسٹ الگ. وہ سارے بدمزہ ہو جائیں گے صرف زقوم کے ایک قطرے سے. یعنی ایک قطرہ زقوم کا دنیا کی ساری لذتیں بدمزہ کر دے گا. اللہ نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, کہ زقوم کا درخت یہ ہر گنہگار کا کھانا ہوگا, گنہگاروں کے پیٹ میں وہ ویسے ہی کھولے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے. اور جہنمیوں کو پیاس بھی لگے گی. وَسُقُومًا حَمِيمًا, کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اور آگے فرمایا یسوی الوجوہ, کہ پینے کے لیے جب وہ اس کو جائیں گے تو اس کی جو بھاپ ہوگی, یسوی الوجوہ, کہ اس کی جو بھاپ ہوگی وہ بھاپ پانی پی نہیں پائیں گے, اس کی بھاپ ان کے چہرے کو بھون کے رکھ دے گی. یسوی کا مطلب ہوتا ہے بھوننا. تو ان کے چہرے کو صرف پانی کی بھاپ ہی کیا کرے گی؟ بھون کے رکھ دے گی, وہ پانی نہیں پی پائیں گے. اور پھر آگے فرمایا فَقَطَّعَهَا أَمْعَاءَهُمْ, کہ پانی کی شدت ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی. سورہ حقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جب پیاس سے تڑپیں گے تو انہیں غسلین پلایا جائے گا. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ, کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توپ ڈالو, پھر اسے دوزخ میں جھونک دو, پھر اسے ایسی زنجیر کے اندر پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہے. 70 ہاتھ کے برابر جو زنجیر ہوگی بڑی, اس کے اندر اس کو پرو دو. یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لایا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا, لہٰذا آج یہاں نہ کوئی اس کا یار و مددگار ہے اور نہ اس کو غسلین کے سوا کچھ اور کھلایا جائے گا. اور یہ غسلین یہ کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور سڑا ہوا خون ہے. جو جہنمی ہوں گے ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گا اور جو سڑا ہوا خون نکلے گا, اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کھلایا جائے گا. زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا. اور یہ عذاب کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی, تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہوگی کہ ایک بندے کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی جائے کہ وہ تھوڑا سا ریلیف فیل کر لو. آج ہم کچھ علاج بھی کراتے ہیں, تھوڑا درد ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی بولتا ہے 5 منٹ کے لیے رہنے اس کو, پھر اس کے بعد شروع کریں گے کہ تھوڑا اس کو راحت مل جائے. اب ذرا سوچیے آپ.
اور پھر اس کے بعد غسلین پلایا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جہنمیوں کا پیپ ہے. اس کو پلایا جائے گا، اس کو دیا جائے گا. لا یأکلہ الا الخاطئون، اور ہر گنہگار کی یہ سزا ہوگی. جو گناہ کرتا تھا دنیا کے اندر، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اس کی یہ سزا ہوگی. سامعین حضرات، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عذابات کا تذکرہ فرمایا. کہا رہے کافر، ان کے لیے آنکھ کے لباس کاٹ دیے جائیں گے، پھر ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا. وہاں فرشتے ہوں گے ہتھوڑے لیے ہوئے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ وَحَدِيدٌ، ان ہتھوڑوں سے ان کو مارتے رہیں گے. یہ نارے جہنم سے تڑپ کر کسی طرح سے گھٹنوں کے بل کھسکنے کی کوشش کریں گے. اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں وہ فرشتے اس جہنم کے اندر گھسیٹ کر لے کر ڈال دیں گے. وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے آگ میں جلتے ہوئے، پھر واپس سے ان کو گھسیٹ کر لا کر اسی جگہ پر ڈال دیا جائے گا. تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب جہنمیوں کی چمڑیاں جل جائے گی، تو جب ان کی چمڑیاں جلے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نئی چمڑیاں دے گا. مطلب جیسے عذاب دیا، چمڑی جلی، پھر ان کو نئی چمڑی پہنائے گا. پھر عذاب دیا، پھر جلی، پھر ان کو نئی چمڑی پہنائے گا. ہم دنیا کے اندر اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ انسان کو موت ایک بار آتی ہے، لیکن اس کی تکلیف اتنی شدید ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مردہ اٹھ کر تمہیں بتا دے کہ اس کے اوپر تکلیف کیا آئی ہے، تم زندگی کے اندر ہنسنا چھوڑ دو اور آرام کرنا چھوڑ دو. اور وہاں پر تو بار بار کی موت ہے، ہر لمحے موت ہے، ہر بار. ایک انسان کی چمڑی ہاتھ کی کاٹی جائے اور پھر اس کو واپس سے نئی چمڑی آ جائے، پھر اس کو کاٹی جائے، پھر نئی چمڑی آ جائے، پھر کاٹی جائے. اب ذرا آپ سوچیے اس کا کیا حشر ہوگا. ایک انسان اس کو تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا سخت وہ عذاب ہوگا. کہ وہی درد جو اس کو پہلی بار میں ہوا تھا، یعنی درد کی انتہا کا نام، عذاب کی انتہا کا نام، مشقتوں کی انتہا کا نام جہنم ہے. اور اس کے اندر یہ حشر ایک انسان کا ہوگا کہ چمڑیاں ان کی بار بار ان کے اوپر چمڑیوں کو بدلا جائے گا. جیسے ہی چمڑی جل کر ختم ہو گئی، پھر نئی چمڑی جلائی جائے گی اور پھر نئے سرے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ایک اور عذاب کا تذکرہ کیا کہ ایک تنگ جگہ جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. بالکل تنگ ہوگی جگہ، بالکل چھوٹی سی جگہ ہوگی، اور اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ بار بار موت کو طلب کریں گے کہ اللہ تو ہمیں موت دے دے، تو ہمیں موت دے دے، ہمارا خاتمہ کر دے، اس طریقے سے ہمیں عذاب نہ دے. قرآن نے کہا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعَوْا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ جہنمیوں کو دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں سے باندھ کر ڈال دیا جائے گا. مفسرین اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہاں تنگ جگہ سے مراد آگ کے صندوق ہے. آگ کے صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے گا اور اس کے اندر پھر ان جہنمیوں کو ڈال دے گا، آگ کے صندوقوں کے اندر. اب ذرا ہم اس کو تصور کریں کہ اگر ہمیں صندوق کے اندر اگر بھی کوئی پیک کر دے، ہمارا کیا حشر ہوگا. لیکن آگ کے صندوق ہے پھر، اور پھر چمڑیاں جل رہی ہے، بدلی جا رہی ہے، پھر اس کے اندر ہمیں غسلین پلایا جا رہا ہے، پھر زنجیروں سے الگ باندھا جا رہا ہے. کس وجہ سے باندھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو معمولی سمجھا اور دنیاوی طاقتوں پر ایمان لے کر آئے. غلبے پہ جو چل رہا ہے ظاہری، اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. ہم نے غیب کو چھوڑ دیا، غیب پر ایمان نہیں لے کر آئے. ہم نے جو دیکھا ظاہری، ہم نے اسی کو رب مان لیا. آج ایک بندے نے اسباب کو رب بنایا اور پھر وہ ہر وقت اسی کا گن گاتا رہتا ہے کہ اب مجھے سب کچھ مل گیا، ساری جو ہے جتنی بھی دنیا بھر کی جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہے اور ترقیوں کے جو اعلیٰ مقام ہوتے ہیں وہ مجھے مل گئے، میں نے حاصل کر لیا دنیا کے اندر، میں ان پر فائز ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو ملاقات کس سے کرنی ہے. اس کو ملاقات کرنی ہے خدائے بزرگ برتر سے، اللہ تبارک و تعالی سے. پھر جو صندوق ہوں گے وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے کہ موت تو ہمارا کام تمام کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جواب دے گا اور کہے گا آج ایک نہیں تم کئی اموات کو بلا لو، آج ایک نہیں تم کئی موتوں کو پکار لو، اب موت تمہیں آنے والی نہیں.
اللہ انہیں یہ جواب دے گا، کیا موت تمہیں آنے والی نہیں ہے؟ جہنم کی کئی وادیوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے، ان میں سے ایک ہے وادی ویل۔ وادی ویل یہ ایک وادی ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہلاکت و بربادی اور تباہی، اور دوسرا جو اس کا معنی ہے، علامہ جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو دوسرا معنی کیا وہ ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سب سے نچلے حصے میں ہے، سب سے نچلے ڈیپ میں ہے، جو جہنمیوں کے پیٹ سے بہتی رہے گی اور ان کو اس کے اندر آگ کا عذاب ہوتا رہے گا۔ ویل اس وادی کا نام ہے جو پیٹ سے بہے گی اور اس کے اندر آگ کا عذاب ان کو ہوگا۔ قرآن نے 4 لوگوں کے حق میں ویل کی وعید سنائی ہے کہ یہ 4 لوگ ہیں جو ویل کے حقدار ہوں گے، ویل کے اندر جائیں گے۔ پہلا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یعنی اس سے ہر وہ تجارت کے اصول جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور مراد ہے کہ جس کے اندر ایک انسان جھوٹ بول کے بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ٹالم ٹول کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لیتا زیادہ ہے دیتا کم ہے، بولتا کچھ ہے تولتا کچھ ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو پہلے لوگ اس کے حقدار ہوں گے کون؟ ناپ تول۔ اب ذرا دیکھیے آپ، اسلام نے ناپ تول کو کتنی اہمیت دی کہ ان لوگوں کو جو اس کے اندر کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بزنس کے اندر دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، ان کو ویل کے اوپر سب سے پہلے زمرے پر رکھا کہ یہ لوگ اس جہنم میں جائیں گے جو سب سے نیچے ہوگی ڈیپ میں، اور وہاں پر پیپ کی جو ہے ندیاں بہہ رہی ہوگی جہنم میں۔ تو پہلے لوگ تو یہ ہوگا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، سستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ویل نامی جہنم ان نمازیوں کے لیے ہے جو غفلت میں اور سستی میں مبتلا رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہے تو نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے اس کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، ہر غیبت کرنے والے کے لیے وادی ویل ہے، جو چغلی کرتا ہے، جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے اور اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کے عیوب پہ سے پردہ اٹھاتا ہے، پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو سر عام کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ ویل ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور آج دیکھیے آپ یہ فتنہ کتنا عام ہے، لوگ کتاب لکھتے ہیں اور قرآن سے اوپر اس کتاب کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کو پڑھو گے تو حق پہ رہو گے، اور اس کے اندر واقعات وغیرہ من گھڑت قصے کہانیاں لوگ اس پر چل رہے ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں اور اسی کو دین مان رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوقیت کس کو دی؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نیچے کر دیا اور اس کتاب کو اٹھا دیا جو انہوں نے خود لکھی ہے۔ جہنم میں عذابات کی قسموں سے ایک عذاب ہے ٹھنڈک کا عذاب، اللہ نے اس کو نام دیا ہے زمحریر۔ زمحریرہ کا جو لفظ آیا قرآن مجید کے اندر، یہ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا کہ اس کے اندر ایک انسان کو ٹھنڈک کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہ اس ٹھنڈے عذاب کے اندر ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، کہا کہ اللہ میری آگ میرے لیے خود ناقابل برداشت ہے، تو مجھ پر تھوڑا سا رحم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے یہ شکایت کی تو اللہ نے جہنم کی شکایت کو سن کر سال میں 2 مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دی۔ جب ایک سانس وہ لیتی ہے تو اس میں موسم سرما آتا ہے، اور ایک سانس جب لیتی ہے تو اس کے اندر موسم سردہ آتا ہے، یعنی سردی کا موسم آتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ایک مخصوص طبقے کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں چھری ہوگی، وہ اپنے ہاتھ سے خود کو عذاب دے رہے ہوں گے، یعنی وہ بار بار مر رہے ہوں گے پھر زندہ ہو رہے ہوں گے، پھر مر رہے ہوں گے پھر زندہ ہو رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور زہر کو چاٹ رہے ہوں گے اور اس زہر کی شدت سے مر رہے ہوں گے، یعنی بار بار ان کو موت آ رہی ہوگی، پھر وہ زہر کھائیں گے، پھر موت آئے گی، پھر زندہ ہوں گے۔
اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے بالائی حصے سے مسلسل گرائے جائیں گے اور وہ ان کا مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ ان کو واپس اوپر لے جا کر کھڑا کر دے گا، پھر گر کر مریں گے، پھر کھڑا کرے گا، پھر گر کر مریں گے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خودکشی کر کے جہنم میں آئے ہیں، یعنی جنہوں نے دنیا کے اندر خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو پھر اس کا حشر ہمیشہ کے لیے وہی ہوگا جو اس نے آخری دفعہ دنیا کے اندر کیا ہے سانس لینے سے پہلے۔ جب وہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، جب اس نے خودکشی کی، جب وہ مرا، تو وہی حشر پھر اس کا ہمیشہ جہنم کے اندر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ہتھیار سے خودکشی کرے گا وہ ہتھیار تک جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہی ہتھیار اللہ رب العالمین جہنم میں اس کے ہاتھ میں دے گا، اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ میں سوراخ کر رہا ہوگا اور اسی اذیت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت عظیم اور بڑی نعمت ہے، ایک بڑا تحفہ ہے۔ اگر کوئی اسے ختم کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا، کیونکہ زندگی کو ختم کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں بھیجا ہی تمہیں آزمائش کے لیے، بھیجا ہی تمہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دردناک جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مطلب جو ہے اسلام کے اندر سب سے پہلی اگر کوئی شہیدہ ہے تو کون ہے وہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا اہمیت دی، اور ان کو کتنی دردناک طریقے سے ان کو قتل کیا گیا۔ ان کا واقعہ پڑھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جانے والا واقعہ ہے۔ عمار بن یاسر ان کو پڑھیے، حضرت خباب بن ارت، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے کئی سارے صحابہ کرام، اور ان سے پہلے کی امتوں کے اندر کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو اسلام لائے ان کو کتنا پریشان کر دیا گیا کہ ڈیلی تکلیفیں دینا، اذیت دینا، ڈیلی اذیتیں دینا۔ اس سے اچھا تو کیا ہوتا ہے انسان ایک بار میں انسان کا قتل ہو جائے یا وہ مر جائے۔ تو اگر یہ جائز ہوتا تو وہ کر لیتے، لیکن نہیں۔ زندگی نام ہے آزمائش کا، اور اسی آزمائش پہ تمہیں کھرے اترنا ہے۔ تو یہ چند روز کی جو آزمائش تمہاری ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تحفہ جو رکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ شب قدر کے اندر جو بیان ہوا تھا جنت اور جہنم کا، اس کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کس میں داخل کیا جائے گا؟ جنت کے اندر، ایک لمحے کے لیے، اور وہ دنیا کا سب سے پریشان حال آدمی ہوگا۔ کس کو داخل کرے گا اللہ؟ اس شخص کو جو پریشان حالی میں مر گیا، جس نے دنیا میں خوشی دیکھی ہی نہیں۔ کیا نہیں دیکھی؟ خوشی دیکھی ہی نہیں۔ وہ اندر جائے گا اور اپنی دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا، اور وہ کہے گا اللہ سے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک لمحے کی جنت میں وہ کیا کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور جو دنیا کا سب سے زیادہ آرام پسند انسان ہوگا، جس نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی ہی نہیں یا بہت کم دیکھی، اللہ رب العالمین اس کو ایک پل کی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ وہ بولے گا کہ ہائے افسوس، ہائے ادری لا ادری، آج تک میں نے کوئی سکون، کوئی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی، میں نے کوئی آرام کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ شدت ہے کس چیز کی؟ تو اسی لیے یہ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر صبر کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے واقعات پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے، اور آج نظروں کے سامنے آج بھی ہو ہی رہا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو گلے لگایا۔ وہ پسند کر رہے ہیں، اس خون کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کے نام پہ نکلا۔ فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، بچوں کے اندر جو جذبہ ہے، وہ جذبہ وہ اس کانسیپٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے انبیاء کرام کی۔ کس کی سنت ہے یہ؟ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور انبیاء کرام کے ساتھیوں کی سنت ہے، ایمان والوں کی سنت ہے، اسلاف کی سنت ہے۔ اس طریقے سے اسلام کے لیے اپنے خون کو بہانا، اسلام کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی ڈیٹیل میں بار بار اگر یہاں کا جو حالت کا تذکرہ کریں گے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کس قدر اسباب سے ایک انسان ڈر گیا، اس قدر ڈر گیا کہ وہ جو ہے تھوڑی دیر میں اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں
کبھی کشتی ادھر ہو جاتی کبھی ادھر، تو وہ گرے گا تو صحیح. اب وہ ادھر والی اگر سائڈ گر گیا تو دنیا والوں کے ہاتھ لگ جائے، اور ادھر گیا تو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے. تو کشتی ہے ڈالم ڈول. اب یا تو وہ اگر دنیا کے فتنوں سے ڈر کر اور اس پر جو ہے توکل کر کے، لوگوں سے ڈر کر اور لوگوں کو بڑا مان کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے کی قوموں کا حال کیا ان کو بھول کر، فرعون جو آج موجود ہے اس کی لاش کو بغیر دیکھے اگر وہ یہ جو ہے فیصلہ کر لے کہ نہیں یہی جو چلا رہے ہیں دنیا یہی سب کچھ ہے اور یہی سب سے بڑے جو ہے سپر پاور ہے، اور انہی پر ایمان لے کر آ جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ان سے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان سے بڑے بڑے لوگوں کو جو پوری نسل کشی کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نسل کشی کر دیا کرتے تھے. پھر ان کو معلوم چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک ہوگا، پیدا بچہ آئے گا جو مجھے بڑا ہو کر میرا خاتمہ کر دے گا. تو اس نے کیا کرا؟ اس نے نسل کشی کرنا شروع کر دی. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے دین کو غلبہ ہے اس دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل کے اندر پرورش اسی کے محل میں کروائی، اور اسی کے اناج کو کھا کر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا. تو یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی اسے ختم کرتا ہے تو اس کے لیے ابدی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب. اپنی آخری بات کو رکھ کے بات ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں آئی ہوئی کسی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی آرزو نہ کرو. اگر تکلیف اتنی بڑی ہے کہ موت کی آرزو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہ اب ایک انسان کو موت کی آرزو کرنا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو یہ مت کہو کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے تو زندہ رکھ، اور جب زندگی کے مقابلے میں موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے. یعنی زندگی جب تک میرے حق میں بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے ہمارے حق میں کب کیا بہتر ہے، کہ جب تک ہمارے حق میں زندگی بہتر ہے تو ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارے حق میں زندگی سے زیادہ اگر موت بہتر ہو جائے تو ہمیں موت دے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل یہ بھی بتائی کہ کل جہنم میں جب کافر اور مشرک ڈالے جائیں گے تو وہ بھی ڈالے جائیں گے جن کی پرستی سے کرتے تھے، وہ پتھر بھی، وہ بت بھی ڈالے جائیں گے، وہ پتھر اور وہ بت بھی ڈالے جائیں گے جن کی پرستی سے کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت بڑی اہمیت والی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار. تو جہنم خود، دوزخ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اسے میرے اندر داخل نہ کرنا، اسے آزاد کر دو، اسے جہنم سے آزاد کر دو. تو یہ جو ہے اس طریقے کے اور بھی کئی جو ہے اذکار جو ہے کتب احادیث کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ بہت جامع ہے کہ ہم یہ یاد کر لیں اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ ایک دن میں پڑھیں تو جہنم خود ہماری نجات کا باعث بنے گی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنا اور سننے کا عمل کرنے کی.